اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان رمضان ٹرانسمیشن بزم اصلاح معاشرہ کے ساتھ سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی آپ تمام سامعین کے لیے انعقاد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ خصوصی نشست استقبال رمضان کے حوالے سے اہم ہدایات کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم نشست آپ سامعین کے لیے انعقاد کیا گیا ہے، جس کے مہمان خصوصی استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الرحمن رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ آئے چلتے ہیں اپنے سوالات و وجوہات کے سیشن کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، استقبال رمضان کے حوالے سے چند سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، جن میں رمضان کی آمد سے قبل ہمیں کیا کرنا چاہیے اور رمضان میں کون سے مسائل سیکھنے چاہیے۔ علامہ صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل ہمیں کیا کرنا چاہیے اور رمضان میں ہمیں کون سے مسائل سیکھنے چاہیے۔ رمضان مبارک کی آمد سے قبل ہی بندہ اپنے آپ کو نماز کے فرائض واجبات کی ادائیگی کا پابند بنائے، اور رمضان مبارک سے قبل ہی جو اس کے ذمے قضا نمازیں ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دے۔ اگر روزے رہ گئے ہیں تو جن روزوں کی قضا کرنی ہے ان روزوں کی قضا کرنا ابھی سے شروع کر دیں، اور رمضان مبارک میں ابھی سے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے یا اپنے کسی قول فعل سے اگر اس نے کسی کی دل آزاری کی ہے یا اس کی آنکھ سے، اس کے پاؤں سے کوئی لغزشیں، گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو ابھی سے وہ توبہ کر لے، تاکہ بندہ پاک صاف ہو کر رمضان مبارک کا صحیح سے استقبال کر سکے۔ ماشاءاللہ، رمضان میں کون سے مسائل سیکھنے چاہیے۔ جی، رمضان المبارک سے پہلے ہی سیکھنے چاہیے۔ صاحب نصاب شخص پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، اور جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ صدقہ فطر کے مسائل سیکھے۔ اگر کوئی بچہ بالغ ہو چکا ہے وہ تراویح کے مسائل سیکھے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی اگر اس کی نیت ہے تو اعتکاف کے مسائل سیکھے، اور نماز پنجگانہ کے مسائل سیکھے۔ تو کوشش کرے رمضان سے قبل ہی ان سارے مسائل کو سیکھ لے۔ روزے کے مسائل ہو گئے، تراویح کے مسائل ہو گئے، صدقہ فطر کے مسائل ہو گئے، زکوٰۃ کے مسائل ہو گئے، نماز کے مسائل ہو گئے، تو کوشش کرے رمضان سے قبل ہی ان مسائل کو وہ سیکھنا شروع کر دے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، اس کے علاوہ سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے کہ اپنے نفس کو تقوی کا کیسے پابند بنائیں۔ اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنانے کی کوشش کرتا رہے، اور اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنانے کے لیے بہترین عملی تربیت گاہ وہ رمضان مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو اور تم متقی پرہیزگار بنو۔ تو تقوی کا بہترین مہینہ وہ رمضان ہے، اور رمضان ہمیں تقوی کا پابند بناتا ہے۔ بندہ کوشش کرتا رہے، اور اس کی عملی تربیت گاہ وہ رمضان مبارک ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے بندے کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ علامہ صاحب۔ اچھا علامہ صاحب، اس کے علاوہ رمضان میں اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، تو کیا ان کی عبادات کا کیا حکم ہے۔ صلہ رحمی یہ اشد ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ صلہ رحمی کو اللہ فرماتا ہے، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ تو اس مقدس ماہ کے اندر جہاں بندہ نیکیوں کا جو ہے وہ ذخیرہ اپنے پاس جمع کرتا ہے، برکتیں سمیٹتا ہے، اور صلہ رحمی نہیں کرتا، تو اس پر آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع تعلقی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں، یہ تو بدلہ ہو گیا، احسان ہو گیا۔ مزہ تو تب ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی قطع تعلقی کرے اور آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو رمضان مبارک ہو یا رمضان مبارک سے باہر، رمضان مبارک کے اندر یا رمضان مبارک کے علاوہ بھی یہ لازم ہے کہ بندہ کیا کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ سلام کلام، اچھے معاملات، اچھے تعلقات بنا کر رکھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لغزشوں پر، اور خاندان سے مرنا جینا سب الگ کر دینا، یہ احمقانہ بے وقوفی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، صلہ رحمی ضروری ہے، آپ نے ہمیں بتا دیا، تو دل کو صاف کیسے کریں۔ دل کو صاف، اس کا بہترین جو ہے وہ طریقہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک سے قبل ہی ہمارے اندر جو کسی کے لیے جذبہ انتقام ہو، حسد ہو، جلن ہو،
یا ہمیں کسی سے بلا وجہ کا عناد ہو، تو ان ساری چیزوں کو رمضان المبارک سے بندہ پہلے ہی پاک صاف کر لے، تاکہ اس رمضان المبارک کا وہ اچھے سے استقبال بھی کر سکے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ متقی صاف ستھرا دل، جس میں نہ گناہ ہو، نہ جس میں بغاوت ہو، نہ اس میں کسی کا کینہ ہو، نہ اس کے بارے میں حسد ہو، تو وہ دل صاف ستھرا دل ہے کہ جس کے اندر کینہ بھی نہیں، بغض بھی نہیں، حسد بھی نہیں، اناد بھی نہیں، دشمنی بھی نہیں، اور اللہ کو ایسا دل محبوب ہے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، اگر انسان کا دل صاف ہو گیا ہے، کینہ وغیرہ بغض وغیرہ اس کے دلوں میں نہیں ہے، تو اب رمضان میں وہ کون کون سی دعائیں مانگی، کس قسم کی دعائیں مانگنی چاہیے؟ رمضان المبارک میں ڈھیر ساری دعائیں مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے میں بندے کو بخل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور لمبی لمبی دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو جتنی وہ دعائیں اللہ کے حضور کرے گا اس کے لیے اتنا ہی فائدہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، مسلمان کی یہ مایوسی، اور اللہ کو مایوسی پسند نہیں ہے۔ دعائیں مانگتا رہے، یا تو وہ دعائیں ہمارے لیے ذخیرہ ہو رہی ہیں، یا ان دعاؤں کے صدقے سے اللہ ہم سے آنے والی مصیبتوں کو ٹال رہا ہے، یا پھر وہ دعائیں اللہ ہمارے حق میں قبول فرما رہا ہے۔ تو دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ کے حضور عزم مصمم کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں، وہ مجھے یقیناً یقیناً بالیقین عطا فرمائے گا۔ اور دعا مانگتے ہوئے مایوسی کے کلمات، مایوسی والے جملے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ اچھا علامہ صاحب، جو صدقہ ہم کرتے ہیں تو وہ صدقہ رمضان میں ہی کریں گے یا رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی ہم کر سکتے ہیں؟ صدقات کی عادت بندے کو شعبان سے ہی شروع کر دینی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہماری عادت بنی ہوگی کہ صدقات کرنے کی، تو رمضان میں ہمیں آسانی ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضور شعبان میں بھی صدقات فرمایا کرتے تھے، اور رمضان میں حضور کے صدقات کی تیزی اس قدر ہوتی تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کی تیزی بھی ایسے ہوتی تھی۔ تو صدقات شعبان میں بھی کریں، رمضان میں بالکل کریں۔ اب ظاہر ہے کہ رمضان میں کرنا شعبان کی بنسبت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ہر نفلی عبادت کا ثواب فرائض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ تو شعبان میں بھی کریں، اور رمضان میں جی بھر کے صدقات کی جو ہے وہ آپ جو ہے مقدار بڑھا دیں، تاکہ غربا فقراء کی مدد کی جا سکے۔ علامہ صاحب، اب وہ لوگ جن کے روزوں کی قضا رہتی ہو تو ان کے روزوں کی قضا کا کیا؟ ہاں، اگر کسی کا عذر کی وجہ سے روزہ رہ گیا ہے، اس کو قضا کرنی ہے، تو وہ کوشش کرے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے جو ہے وہ ان روزوں کی کیا کر لے، قضا کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ گزشتہ رمضان کے روزے بھی رہتے ہیں اور اب اس رمضان المبارک میں شامل ہو گیا ہے اور نہ جانے اس کے بھی روزے رہ گئے، تو اپنے روزوں کو مکمل کر لے، تاکہ اس رمضان میں جب وہ روزے رکھیں تو اس کے پچھلے رمضان کے کوئی روزے جو ہے وہ باقی اس پر نہ ہوں۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ اچھا علامہ صاحب، تلاوت کے حوالے سے بتا دیں کہ تلاوت کا کیا معمول ہونا چاہیے رمضان المبارک میں؟ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول تو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، کہ جس طرح نماز ہم پر فرض ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اور معمول بنائیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک صفحہ، 2 صفحے، یا ایک رکوع 2 رکوع جو ہے وہ پابندی کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، حضور نے فرمایا کہ قرآن کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرہ قرآن کا پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ ماشاء اللہ۔ فرمایا کہ اب شروع تم خوشیاں مناؤ، کہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ قرآن کتاب اللہ جس کا ایک سرہ رحمان کے ہاتھ میں اور ایک بندے کے ہاتھ میں ہے، تو فرمایا قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا کرو۔ اور قرآن کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی مال میں وہ برکتیں عطا فرماتا ہے کہ بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے یہ رزق کہاں سے آیا۔ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے بندے کو جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ علامہ صاحب، اس کے علاوہ جو سوال ہمیں موصول ہوا ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ رمضان میں سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، اور سوشل میڈیا میں جو ٹی وی نشریات ہوتی ہیں، رمضان نشریات ہوتی ہیں، تو اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ رمضان المبارک ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ بھی سوشل میڈیا کا استعمال جائز حد تک تو جائز ہے، اور اس کے علاوہ ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر ضرورت کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، قرآن کی تلاوت سننا، نعت سننا، بیانات سننا، یہ تو بالکل جائز ہے، یہ رمضان المبارک میں بھی جائز ہے۔ وہاں جہاں تک آپ کا سوال ہے ٹی وی نشریات کے حوالے سے، تو یہ تو بالکل درست نہیں ہے۔
اس لیے کہ وہاں پر ایک تو مخلوط نظام ہوتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہ چاہے مولوی صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، تو ظاہر ہے وہ غیر محرم عورت کو دیکھا جا رہا ہے، پھر اس کے اندر موسیقی بھی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ناجائز اشتہارات بھی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بندے کو جو نیکی کے ساتھ دن وہ تقوی حاصل کرتا رہتا ہے، وہ شام کو سارا جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تو ٹی اکبر۔ وی نشریات بالکل نہیں دیکھی جائیں، چاہے وہ وہاں پر جو ہے وہ مذہبی پروگرام آ رہے ہوں۔ ہاں ایسا کوئی چینل ہے یوٹیوب کے اوپر، جیسے آپ مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر کوئی اشتہار نہیں، کوئی موسیقی نہیں، کہ جہاں پر جو ہے وہ خالص دین ہی دین سیکھنے کو ملتا ہے، تو اس قسم کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادر کسی ٹی وی چینل کو دیکھنا کہ جس پر نشریات چل رہی ہیں رمضان مبارک کے حوالے سے، وہ بالکل درست جو ہے وہ نہیں ہے۔ وقت کو ہم کس طرح ترتیب دیں اس کے اندر، اور جو خریداری کرتے ہیں رمضان کی راتوں میں بازاروں میں جاتے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے ہم اپنے معمول پر لے کر آئیں؟ اپنے وقت کو آپ مرتب کریں، اپنا ایک جدول بنائیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان مبارک سے قبل ہی زکوٰۃ نکال دیتے تھے، صدقہ فطر دے دیتے تھے، اپنے جملہ معاملات کرا کر رمضان مبارک بالکل خالی ہو کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے۔ تو آج جو ہمارے سلسلہ بن پڑا ہے کہ وہ ہم ساری خریداری، سارا لین دین رمضان مبارک میں کرتے ہیں، اور رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں کو ہم یوں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے وقت کو تقسیم کریں، اس کا جدول بنائیں، نمازوں کے لیے، قضا نمازوں کے لیے، نوافل کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور دیگر ذکر و اذکار کے لیے اپنے وقت کو یوں تقسیم کریں تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، اب رمضان المبارک میں بعض اوقات ایسے شاپ کیپر ہوتے ہیں جو ملازمین کو اکساتے ہیں، ان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں، تو ایسے جو تاجر ہوں گے ان کے لیے کیا حکم ہے جو حکم دے کہ اب روزہ نہ رکھو؟ ہاں بالکل، ایسے تاجر، ایسے مالکوں کے لیے وعید ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے ملازمین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ خیر خی والا معاملہ کرو، اور کوشش کرو رمضان مبارک میں ان کو ان کے معاملات میں تخفیف دو۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ 15 گھنٹے کام لیتے ہیں، کوشش کریں وہاں 10 گھنٹے، 8 گھنٹے کام لیں تاکہ وہ روزہ بھی رکھ سکیں، بلکہ ان کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ خود مال کی زیادہ ہوس میں، زیادہ لالچ میں مزدوروں کو جو ہے وہ ڈبل ڈبل ڈپٹیوں پہ لگا دیں اور وہ نماز بھی نہ پڑھیں، روزے بھی نہ رکھیں، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے ماتحت خدام کے ساتھ خیر خی والا معاملہ کرو تاکہ وہ روزے بھی رکھتے رہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہیں، اور یقیناً اللہ اس کا ثواب ان مالکوں کو، ان سیٹھوں کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو یہ ڈھیل دے کر، رخصت دے کر انہیں نیکی کے کاموں پہ لگا رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں زیادہ وقت ہمیں کہاں گزارنا چاہیے؟ ہمیں زیادہ وقت مسجد میں گزارنا چاہیے، رمضان مبارک کا زیادہ وقت ہمیں مسجدوں میں گزارنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ ہر نماز کی اذان کے وقت ہی فوراً اگر آپ مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تو آپ یوں سمجھیں کہ آدھا آدھا گھنٹہ اگر آپ ہر نماز میں نکالتے رہیں تو آپ کا ایک کثیر وقت جو ہے وہ مسجد میں صرف ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے آپ مسجدوں میں گزاریں۔ علامہ صاحب، رمضان میں جو شخص عمرہ کرتے ہیں تو ان کا کیا ثواب ہے؟ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنے والے کو اللہ حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ، تو سبحان رمضان اللہ۔ المبارک میں عمرے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس ماہ مقدس میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ علامہ صاحب، وہ شخص جو شعبان سے نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو پہلے نہیں پڑھتے پھر شعبان میں آ کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور وہ شخص جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، تو اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ ایک، اللہ اسے نفاق سے دور فرمائے گا، ماشاء اللہ، دوسری، سبحان اللہ اللہ، اسے جہنم سے دور فرمائے گا۔ اللہ تو ہمارے لیے ایک بہترین یہ موقع بھی ہے۔ ویسے تو زندگی میں کوئی نماز چھوٹنی چاہیے، ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو کم از کم یہ شعبان کی اگر آپ آخری عشرے سے شروع کر دیں تو آخری عشرہ شعبان کا ہو گیا اور مکمل رمضان ہو گیا، تو 40 دن کا یہ آپ کا پیریڈ بن جائے گا۔ تو وہ جو فضیلت ہے 40 دن والی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والی، وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ صاحب، تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ، یہ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پہلی رکعت مل گئی تو اسے تکبیر اولیٰ مل گئی۔ عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ تکبیر اولیٰ سے مراد یہ ہے کہ جب مؤذن تکبیر کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، اگر اس وقت ہم شامل ہو گئے تو تکبیر اولیٰ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو پہلی رکعت مل گئی ہے تو آپ کو تکبیر اولیٰ مل گئی ہے۔
علامہ صاحب ایک آخری سوال ہے ہمارے پاس کہ اس رمضان کو ہم کیسے ممتاز کریں؟ اس رمضان کو آپ اپنے گزشتہ رمضانوں سے یوں ممتاز کر سکتے ہیں، یادگار بنا سکتے ہیں کہ اس رمضان میں آپ کوشش کریں کہ گزشتہ رمضانوں کی بنسبت زیادہ عبادت کریں، زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور اس رمضان میں آپ اعتکاف کریں اور اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس رمضان میں دین کے مسائل سیکھیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، تو یوں اس رمضان کو آپ اپنے لیے یادگار رمضان بنا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ الحمدللہ یہ ہمارا آج کا پہلا سیشن تھا استقبال رمضان کے حوالے سے اہم ہدایات۔ آپ تمام ہمارے یوٹیوب چینل مفتی شفیق الرحمان رضوی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آئندہ آنے والی نشست کو بھی ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔